بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کریں گے وہ ہے کیا خدا موجود ہے۔ یہ ایک اہم کویسچن اور سوال ہے جو عموماً بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ خدا موجود ہے یا نہیں، اور اگر موجود ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، اور اگر موجود ہے تو ہم دیکھ کیوں نہیں پاتے۔ تو اللہ رب العالمین کے وجود پر بے شمار دلائل ہیں۔ قرآن مجید نے ان دلائل کو ذکر بھی کیا ہے اور انسان کو غور و فکر اور تدبر کرنے کا کہا ہے کہ وہ اللہ کی آیات اور نشانیوں پر غور و فکر کرے، تدبر کرے، سوچے اور سمجھے، تو وہ پہچان جائے گا کہ اس کا کوئی خالق اور مالک ہے، اور وہ ایک ہی ہے اور وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے۔ انسان کے پاس جو خبر پہنچتی ہے اس کے 2 یا 3 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک خبر پہنچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کوئی بتانے والا ہے، انسان خود نہیں جانتا تھا، کسی نے اس کو بتا دیا کہ ایسے ایسے یہ معاملہ ہوا ہے۔ یہ بھی علم کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اس کے علاوہ انسان کچھ نشانیوں کے ذریعے پہچان لیتا ہے، شعور جو اس کے اندر ہے اس کے ذریعے پہچان لیتا ہے، اور ایک یہ طریقہ ہے کہ انسان کے اندر حس موجود ہے، انسان کسی چیز کو چھو کر، مس کر کے، ٹچ کر کے پہچانتا ہے۔ اللہ رب العالمین پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اس نے ہمیں بتا دیا۔ وہ بتایا کیسے؟ وحی کے ذریعے، اور وحی کو لے کر آنے والے جبریل علیہ السلام ہیں، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو بتایا، اور انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں تک یہ پیغام پہنچایا، اور پھر یہ پیغام کتابی شکل میں بھی آتا رہا۔ انبیاء اور رسل پر اللہ تعالیٰ نے کتابوں کا نزول کیا، کتابیں نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر موجود ہے، اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، اس کا ذکر موجود ہے۔ اور وہ کتابیں، اور ان میں سب سے آخری کتاب جو آخری پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ کتاب آج ہمارے پاس موجود ہے۔ تو جب انسان اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، اس کتاب کو پڑھتا ہے، تو پھر وہ جان جاتا ہے، اور یہ خبر اس کو ملتی ہے کہ میرا کوئی خالق اور مالک ہے، مجھے کسی نے پیدا کیا ہے اور کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہی رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، اور وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے۔ تو یہ خبر کا ذریعہ ہے کہ قرآن مجید، اور قرآن مجید ہمارے پاس بغیر کسی تبدیلی کے موجود ہے، اور یہ کتاب پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ سچے رسول اور پیغمبر تھے، اور آپ پر نازل کرنے والا فرشتہ جبریل علیہ السلام ہیں، اور جبریل علیہ السلام یہ خبر اللہ رب العالمین سے لے کر آئے۔
تو یہ اس تسلسل کے ذریعے ہمارے پاس یہ خبر پہنچی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے اور جس میں ایسی آیات موجود ہیں کہ تمہارا کوئی خالق اور مالک ہے۔ یہ ایک خبر کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں، لیکن کرنا کیا ہوگا کہ آپ کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، اور جب آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے تو آپ یہ جان جائیں گے کہ خالق موجود ہے، کریٹر موجود ہے، اور وہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور اس کو ہی اللہ کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور یہ اکیلا ایسا نام ہے جو صرف اللہ پر بولا جاتا ہے۔ مسلمان اللہ کہتے ہیں، انگلش میں اس کو گاڈ کہہ دیا جاتا ہے، یا کچھ لوگ اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے خدا بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن خدا اردو میں یا فارسی میں کہہ دیا جاتا ہے، اور رب کہا جاتا ہے، لیکن رب یہ صفاتی نام ہے، لیکن اللہ کا ذاتی نام اللہ۔ تو یہ خبر پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، اس سے آپ پہچان جائیں گے، اور بہت آسان طریقہ ہے۔ جو بھی شخص اس سوال کا جواب جاننا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ کتاب مبین قرآن مجید کھلی کتاب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور پھر چیلنج کر دیا۔ اس وقت کے لوگوں کو بھی یہ چیلنج کیا، ان نے یہ کہا کہ یہ جو کتاب ہے، یہ جو پیغام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، تو ہم اس کو نہیں مانتے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور طرح طرح کی باتیں ان لوگوں نے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چیلنج کر دیا کہ تم سب کے سب مل جاؤ اور اس قرآن جیسی کوئی کتاب پیش کر دو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، لیکن کوئی نہیں پیش کر سکا۔ پھر فرمایا کہ ایک سورت پیش کر دو، کوئی نہیں پیش کر سکا۔ ایک آیت، 10 آیات، یہ سب چیلنجز قرآن مجید میں موجود ہیں کہ پیش کرو، لیکن کوئی نہیں پیش کر سکا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے چیلنج تھا۔ اور پھر قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ فرمایا کہ اگر تم یہ نہیں کر سکے، قیامت تک نہیں کر سکو گے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے کہ تم یہ کر سکو گے، اس جیسی کوئی کتاب لا سکو، ممکن نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ تو پھر تمہیں چاہیے کہ ڈر جاؤ اس آگ سے جس آگ کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے تیار کیا ہے، جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہوں گے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک اہم کتاب، ایک اللہ کی طرف سے معجزہ موجود ہے، جس کو آپ پڑھیں گے، آپ کے یہ سوالات اور یہ سوال ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ اور اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نشانیاں بیان کی ہیں کہ جن سے انسان پہچان جاتا ہے کہ جو کلام یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، تو وہی پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور وہی انسان کا خالق ہے۔ اب ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو انسان دیکھ کر ہی تو پھر کہے کہ یہ چیز موجود ہے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کو انسان دیکھ نہیں سکتا، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز موجود ہے۔ آپ اگر کسی ایک ملک میں رہتے ہیں، کسی ایک شہر میں رہتے ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں اتنے ممالک ہیں، کیا آپ اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں میں نے تو دیکھا نہیں ہے؟ کوئی شخص اگر پاکستان میں رہنے والا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ایک ملک موجود ہے جس کو امریکہ کہتے ہیں، وہ عام شخص ہے، دیہاتی شخص ہے، ایک کسی دیہات میں رہنے والا ہے، تو کیا وہ یہ انکار کر دے گا کہ میں نے دیکھا نہیں، میں کیسے مان لوں؟ کیونکہ اس نے سنا ہے، اس کے پاس خبر پہنچی ہے اور اس نے مان لیا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو دیکھ کر ہی انسان مانے۔ آپ اپنی زندگی میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو آپ دیکھتے نہیں ہیں، لیکن آپ کو یقین ہوتا ہے، آپ کو علم ہوتا ہے، آپ ان کے بارے میں جان رہے ہوتے ہیں، اور ان پر آپ کو 100% یقین ہوتا ہے کہ یہ چیز موجود ہے۔ بے شمار مثالیں۔ ایک عام سی مثال آپ لے لیں، بجلی ہے، اس کی لائٹ آپ کو ملتی ہے، اس سے ہیٹر چلتے ہیں، اس سے اے سی چلتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے اپنی آنکھ سے بجلی کو دیکھا ہے؟
دیکھا نہیں ہے لیکن محسوس کیا ہے، یہ چیزیں رونما ہو رہی ہیں۔ اگر لائٹ ویسے کھڑی ہے، اس کو بجلی کے ساتھ کنیکٹ نہیں کیا جائے، اس سے روشنی نہیں ہوگی، اور جب آپ کنیکٹ کریں گے تو پھر اس سے روشنی پیدا ہوگی۔ تو ایسے ہی دنیا میں بے شمار مثالیں ہیں، تو ان کو دیکھ کر ان کے کریئیٹر کی پہچان، ان کا خالق، ان کا مالک تو کوئی ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ ایسے لوگ ملے جو انکاری تھے خالق کے، مالک کے، خدا کے انکاری تھے، اور وہ کیا کہتے تھے کہ یہ سب کچھ خود ہی سے چل رہا ہے، یہ خود ہی ہو رہا ہے۔ اور آج بھی جو لوگ یہ اس طرح کا سوال کرتے ہیں، ان کا اصل میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کا جو نظام ہے یہ خود بخود چل رہا ہے، کوئی کریٹر نہیں ہے، کوئی خالق اور مالک نہیں ہے۔ یہ نعوذ باللہ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے یہ مذہبی داستانیں ہیں، یہ لوگ جو مذہب کو ماننے والے ہیں، دین کو ماننے والے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اصل میں تو کوئی بھی نہیں ہے، خود بخود ہی یہ نظام چل رہا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے، تو انہوں نے ان سے یہ سوال کیا کہ تمہاری کیا رائے ہے کہ سمندر میں چلنے والی ایک کشتی ہے، بحری بیڑا ہے، بحری جہاز ہے، اور وہ مال و متاع سے بھرا ہوا ہے، اس میں بے شمار سامان ہے، اور ہر قسم کا سامان اس میں موجود ہے، بحری بیڑا ہے، اور وہ خود بخود سمندر میں چل رہا ہے، تیز ہوائیں بھی آ رہی ہیں، سمندر کی تیز لہریں بھی موجود ہیں، اور وہ بالکل سیدھا چل رہا ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، نہ ہی اس کو کوئی گائیڈ کرنے والا ہے، جیسے ریموٹ سے آج چیزیں گائیڈ ہوتی ہیں نا، ان کو نہ کوئی گائیڈ کرنے والا ہے، نہ کوئی چلانے والا ہے، خود بخود وہ بحری بیڑا سمندر میں چل رہا ہے، تیز ہوا بھی ہے، لہریں بھی ہیں، لیکن وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے اور وہ چل رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا تو ایسا تو ممکن نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کشتی سمندر میں وہ خود بخود چلتی رہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے، لازمی ہے کوئی چلانے والا ہوگا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر تم پر تعجب ہے کہ پوری کائنات کا نظام یہ خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ جب ایک کشتی سمندر میں خود بخود نہیں چل سکتی تو پوری کائنات کا نظام، سورج کا مشرق سے نکلنا، مغرب میں غروب ہونا، آسمان قائم ہے، نیچے نہیں گر رہا، زمین موجود ہے، اور سورج روشنی دے رہا ہے، چاند رات کو روشنی دیتا ہے، تارے جگمگا رہے ہیں، صبح ہوتی ہے پھر شام ہوتی ہے، یہ کیا نشانیاں نہیں ہیں جن سے انسان یہ پہچان سکتا ہے کہ یہ خود بخود نہیں ہو سکتی، بلکہ ان کو کوئی کرنے والا ہے۔ آپ کوئی چھوٹی سی چیز لے لیں، عام سی چیز لے لیں، اس کا کوئی کریئیٹر، اس کو کوئی بنانے والا ہوتا ہے۔ اگر ایک گاڑی ہے، اس کو کوئی بنانے والا ہے، اس کو کسی نے بنایا ہے، وہ خود بخود تو نہیں بن گئی، یا آپ کہہ سکتے کہ نہیں یہ خود ہی بن رہی ہیں۔ تو جب یہ عام چیزیں خود نہیں بن سکتی تو کائنات میں جو بڑی بڑی چیزیں ہیں وہ خود کیسے بن گئی؟ اور انہی دلائل کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ قرآن بڑا بڑا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کی طرف کیسے اس کو بنایا گیا ہے؟ کیف خلقت، کیسے اس کو بنایا گیا ہے؟ یہ خود بن گیا ہے اونٹ؟ ہاں، اگر آپ کہیں گے تو یہ ایک اونٹ تھا، اس کے بعد دوسرا آ گیا، لیکن یہ ایک تھا، اس سے پہلے اس کو کس نے بنایا؟ اس کو کس نے بنایا؟ اس کو کس نے بنایا؟ اس کی نسل کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کون ہے بنانے والا؟ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیسے پیدا کیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف دیکھو کیسے اس کو بلند کیا گیا ہے۔ کون ہے بلند کرنے والا؟ جو لوگ انکاری ہیں خدا کے، کیا وہ کر سکتے ہیں؟ دنیا کے تمام لوگ مل جائیں اور آسمان جس جگہ پر ہے وہاں سے اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیں، دنیا کے تمام لوگ مل جائیں
اور سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اس کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر تو کوئی ہے نا نظام چلانے والا، کوئی ہے نا ان کا خالق، سورج کا، چاند کا، ان کا خالق کوئی تو ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ایک ہی اللہ ہے، وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، فرمایا دیکھو آسمان کی طرف کیسے اس کو اونچا کیا گیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کی طرف دیکھو اس کو کیسے بچھا دیا گیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے نشانیاں بیان کی ہیں، غور و فکر کرنے کا کہا ہے کہ تم غور و فکر کرو، تدبر کرو، سوچو، تم خود پہچان جاؤ گے کہ خالق اور مالک اور خدا اللہ موجود ہے جو ان تمام چیزوں کا کریٹر اور خالق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب اس کافر نمرود نے یہ مناظرہ کیا اور مباحثہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ اب انسان ذرا دیکھے نا، کوئی انسان اپنی موت کو روک سکتا ہے؟ کوئی ایسا انسان ہو کہ جو کہے کہ نہیں میں نے ابھی نہیں مرنا، جو اس کا وقت مقرر ہے اس کو موت آ جاتی۔ تو وہ بادشاہ کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں و مارتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، کہ اللہ تعالی سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تم مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کام تم بھی کر سکتے ہو تو اللہ رب العالمین جو خدا ہے وہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تم مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو۔ تو یہ ایک اہم ترین دلیل ہے اللہ کے وجود پر، خدا موجود ہے، کہ تخلیق، خلق، انسان اپنی تخلیق پہ غور کر لے۔ قرآن مجید میں تو یہ سب سٹیپس ان کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ انسان کیسے بنتا ہے، انسان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، مٹی سے، گارے سے بنایا، ان کا جسم بنایا، پھر اس میں روح کو پھونک دیا، اور پھر اس طرح سے انسان کی ابتدا ہوئی۔ یہ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے، قرآن سے ہمیں پتہ لگتا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں اس چیز کا ذکر ہے کہ انسان کو بنانے والا اس کا رب خالق اور مالک ہے، جس نے انسان کو بنایا اور انسان کی ابتدا ہوئی، اور پھر اس میں روح کو پھونک دیا۔ یہی شعور ہے، یہی روح ہے جس کی وجہ سے انسان زندہ رہتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں نے پوچھا کہ روح کیا ہے تو اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ بتا دیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور پھر انسان کی جو تخلیق ہے، قرآن مجید میں یہ بھی سب سٹیپس بیان ہیں، اس ترتیب کے ساتھ ذکر ہیں کہ پانی کی ایک بوند وہ جونک کی شکل اختیار کر جاتی ہے، جس کو علقہ کہا جاتا ہے عربی میں، جمع ہوا خون، پانی، پھر جمع ہوا خون، اور جمع ہوئے خون سے مضغہ ایک گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اور لوتھڑا بننے کے بعد اس میں شکل و صورت، اس کا جسم بن جاتا ہے، اور پھر وہ بیبی بن جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ دنیا میں آتا ہے۔ یہ تمام سٹیپس ہیں انسان کی تخلیق کے، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیا ہے۔ کوئی اور ہے جو اس طرح سے کر سکے؟ اگر آپ جو چیز بناتے ہیں اس کو، جو بھی چیز ہے دنیا میں، اس کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہے، کوئی بنانے والا ہے، تو انسان کیا خود سے ہی بن گیا؟ ہاں، اگر آپ یہ کہیں گے، جو بھی یہ پوچھتا ہے کہ اللہ کے وجود پر، کہ خدا موجود ہے یا نہیں موجود، اس سے پوچھیں آپ کو کس نے پیدا کیا؟ آپ موجود ہیں، آپ کیسے وجود میں آ گئے؟ ہاں، اگر وہ یہ کہے کہ میں اپنے باپ کی وجہ سے آ گیا ہوں، تو پوچھئے کہ آپ کا باپ کیسے آ گیا؟ باپ دادا کی وجہ سے آ گیا، دادا کیسے آ گیا؟
دادا پردادا کی وجہ سے آ گیا، چلتے جائیں پیچھے، پردادا کہاں سے آ گیا؟ تو یہ کوئی تو ہے جس نے اس کو کریٹ کیا، جس نے اس کی تخلیق کی، جس نے پیدا کیا، اور وہ کون ہے؟ وہی خدا ہے۔ یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ انسان کے اندر خدا کو پہچاننے کی نشانیاں موجود ہیں، اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ خلق، پیدا کرنا، اور صرف ایک انسان نہیں، کتنی مخلوقات ہیں، حیوانات اور جنات، ملائکہ، دنیا میں پرندے، اور پرندوں کو ہوا میں اڑنا اور ان کا ہوا میں رک جانا۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو پرندوں میں ہوا میں کون روکنے والا ہے؟ کون روکتا ہے کہ یہ گرتے بھی نہیں ہیں، ہوا میں اڑ رہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، اللہ تعالیٰ ہی، رحمان ہی ان کو روکتا ہے۔ جتنی مخلوقات ہیں سمندر میں، مچھلیاں اور طرح طرح کی مخلوقات، درندے، شیر، یہ تمام کی تمام مخلوقات یہ خود سے خود ہی آ گئی، خود ہی بن گئی۔ ان کو بنانے والا ہے، اور ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ تو جب انسان غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو وہ جان جاتا ہے کہ ان کا کوئی خالق ہے، اور وہ وہی ذات ہے کہ ہر چیز بنی ہوئی ہے، وہ بنی ہے اور اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ آپ اسی طرح پیچھے چل جائیں، انسان بنا، انسان ایک ہے، دو ہیں، تین ہیں، ان کے والد تھے، دادا تھے، پردادا تھے، لیکن کیا ہے؟ بنے، اور کسی نے ان کو بنایا۔ لیکن بنانے والا جو ہے وہ ہمیشہ سے موجود ہے۔ الحی القیوم، آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں، وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا، اس کو فنا نہیں ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ ایجادات ہیں، وہ تخلیقات ہیں، وہ مخلوقات ہیں، اور اللہ رب العالمین وہ خالق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، استفہام انکاری، یہ سوال کیا گیا، ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے ہیں، ایسے ہی بن گئے ہیں؟ ام هم الخالقون، یا ان کا کوئی خالق ہے، ان کو کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا خود ہی بن گئے یا کوئی بنانے والا ہے۔ تو پھر میں ان سے پوچھو کہ یہ خود ہی بن گئے، بغیر کسی چیز کے بن گئے، یا ان کا کوئی خالق ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے۔ غور کیجئے، تدبر کیجئے، دماغ پہ زور دیجئے کہ اگر آپ خود نہیں بنے تو کوئی تو ہے جو آپ کو بنانے والا ہے، اور جو بنانے والا ہے وہی خدا ہے، وہی کریٹر ہے، وہی خالق اور مالک ہے۔ اس کو رب کہا جاتا ہے، اس کو رحمان رحیم کہا جاتا ہے، اس کو علیم خبیر کہا جاتا ہے، اس کے صفاتی نام ہیں، اللہ اس کا ذاتی نام ہے۔ یہی قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا، اور اللہ رب العالمین نے اس چیز کے اس بات کے لیے انبیاء اور رسل کا سلسلہ جاری رکھا۔ انبیاء اپنی امتوں کو بتاتے رہے، تو فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ ان سے پوچھو کہ یہ ویسے ہی بن گئے ہیں یا ان کو کوئی خالق ہے، ان کو بنانے والا ہے۔ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے، بل لا یوقنون، بلکہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ تو اگر کسی نے نہ ماننا ہو، اس کے سامنے آپ جتنے بھی دلائل دے دیں وہ نہیں مانے گا۔ لیکن اگر کسی انسان نے سمجھنی ہے بات کو، یا اس نے ماننا ہے، تو پھر وہ ان آیات پہ غور و فکر کرے تو وہ پہچان جائے گا۔ ام خلقوا السماوات والارض، فرمایا کہ پوچھو ان سے، پوچھئے ان سے، کیا آسمانوں کو اور زمین کو یہ بنانے والے ہیں؟ انسان تو ایک کسی چھوٹی مخلوق کو بھی جس کو اللہ نے بنایا اس کو نہیں بنا سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر تم جن لوگوں کو معبود سمجھتے ہو، جن کو عبادت کے لائق سمجھتے ہو، ان کو کہو ایک مکھی بنا دیں، ایک مکھی کی تخلیق نہیں کر سکتے۔ تو یہ خلق، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر یہ چیزیں دلالت کرتی ہیں۔
ایک عربی شخص، دیہاتی شخص، اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا البعرۃ تدل علی البعیر والاثر یدل علی المسیر. کہتا ہے کہ اونٹنی یا اونٹ، اس کا جو پخانہ ہے، اس کی جو لید ہے، یہ دلالت کرتی ہے اونٹ پر کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے. والاثر یدل علی المسیر، اور اثرات، اگر صحرا میں چلیں تو قدموں کے نشان باقی رہ جاتے ہیں، تو یہ اثرات بتاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزرنے والا گزرا ہے. فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج افلا يدل ذلك على العلیم الخبیر. تو اگر اونٹنی کی یا اونٹ کی وہ لید یہ بتاتی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، اور چلنے کے نشانات یہ بتاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی شخص یا کوئی مخلوق چل کے گئی ہے، گزری ہے، تو کیا یہ بڑے بڑے برجوں والا آسمان اور بہت بڑی زمین جس میں پہاڑ بھی ہیں، افلا یدل ذلک علی العلیم الخبیر، تو کیا یہ ایک علیم اور خبیر رب کے وجود پر دلالت نہیں کرتی؟ کہ یہ تمام چیزیں کسی موجد، کسی بنانے والے پر دلالت کر رہی ہیں. تو کیا جو آسمان و زمین بنی ہوئی ہے اور یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، تو یہ کسی موجد پر، کسی خالق پر دلالت نہیں کرتا؟ دلالت کرتا ہے کہ وہ علیم ہے، خبیر ہے، وہ جاننے والا ہے، اور اسی نے سب کو بنایا. تو یہ سب سے پہلی دلیل ہے اللہ کے وجود پر کہ خلق، جتنی بھی مخلوقات ہیں اور جو بھی دنیا میں چیزیں ہیں، جو ایجادات ہوتی ہیں، آپ دیکھ لیں ان کا کوئی نہ کوئی موجد ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ خود بخود ہی بن جاتی ہیں. اگر ان چیزوں کا موجد ہے تو پھر آپ کا بھی کوئی موجد ہوگا، آپ کو بھی کوئی بنانے والا ہوگا. جتنی مخلوقات ہیں ان کو بھی کوئی بنانے والا ہوگا، اور کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان کو کوئی بنانے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ رب العالمین ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق کے بارے میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. فرمایا کہ ذرا غور و فکر کرو آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے چینج ہونے میں. کبھی رات ہے، کبھی دن ہے، کبھی سورج غروب جب سورج غروب ہوتا ہے رات ہو جاتی ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے چینج ہونے، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور سمندر میں جو کشتیاں چل رہی ہیں، اور آسمان سے جو پانی اتر رہا ہے. یہ تمام کی تمام نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ نظام اور اس کو چلانے والا کوئی خالق اور مالک موجود ہے. انسان خود ہی دیکھ لے اپنے اندر، اس میں بے شمار نشانیاں ہیں کہ اس کی ابتدا، اس کی زندگی کے ایام گزرتے جاتے ہیں. کبھی یہ بچپن کی عمر میں تھا، اس کے بعد لڑکپن کے بعد جوانی کے بعد بڑھاپا، اور پھر اس کا خاتمہ. تو یہ انسان اپنے وجود کو ایک جگہ پر روک نہیں سکتا، اپنے اندر آنے والی تبدیلیاں ان پر اس کا کنٹرول نہیں ہے. تو پھر کوئی کنٹرول کرنے والا ہے، اور وہی اللہ رب العالمین ہے. تو یہ پہلی دلیل ہے، دلیل خلق، کہ انسان کی تخلیق اور مخلوقات کی تخلیق یہ اس چیز پر دلالت ہیں، کرتی ہیں کہ ان کا خالق اور مالک ہے، اور وہی خدا ہے. اور دوسری دلیل یہ ہے انسان کے اندر پائے جانے والی فطرت. فطرت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے، اور جس کے ذریعے وہ خالق کی پہچان کر سکتا ہے. قرآن مجید میں سورہ روم اس کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ آپ اپنے چہرے کو قائم کر لیں، سیدھا کریں. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ ایک فطرت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے، جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بنایا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی جو مخلوق ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں ہے اور تبدیلی کر نہیں سکتا. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور یہ مضبوط دین ہے لیکن اکثر لوگ اس چیز کو جانتے نہیں ہیں. تو
پس تو ایک طرف کا ہو کر فاقم وجہک للدین حنیفا، پس تو ایک طرف کا ہو کر اپنا چہرہ اس دین کے لیے سیدھا رکھ۔ کس دین کے لیے؟ اللہ کی اس فطرت کے مطابق، یعنی دین اسلام کے لیے سیدھا رکھیں اپنے چہرے کو، اپنی سمت کو سیدھا رکھیں کہ اللہ کی اس فطرت کے مطابق جس پر اس نے سب لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی پیدائش کو کسی طرح بدلنا جائز نہیں ہے، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ فطرت ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت پر پیدا کیا ہے جس میں اللہ کی مخلوق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور کوئی کر نہیں سکتی۔ انسان کے اندر بھی یہ فطرت موجود ہے۔ اگر انسان اکیلے میں، تنہائی میں، کہیں اکیلا ویران جگہ پر موجود ہو اور کوئی اس کے آس پاس نہ ہو، تب بھی اس کی فطرت اس کا اندر اس کو یہ بتائے گا کہ تمہارا کوئی خالق ہے، تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے، تم خود بخود نہیں بن کے آ گئے۔ یہ ہر انسان کے اندر اللہ نے فطرت رکھی ہے، کہ اس کو کہتے ہیں فطرت سلیمہ۔ اس کے ذریعے انسان جب دیکھتا ہے تو فطرت اس کا اندر اس کو بتاتا ہے کہ تمہارا کوئی خالق اور مالک ہے، تمہیں کسی نے بنایا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین ہے۔ ہاں، اگر شیاطین کے وسوسوں میں آ کر اور دیگر باطل عقائد کی وجہ سے اس کی فطرت کو خراب کر دیا جائے اور اس سے یہ پہچان کا ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے وہ چھن جائے یا وہ غائب ہو جائے، تو یہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن جو سلیم الفطرت انسان ہے وہ یہ سمجھتا ہے اور وہ جاننے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور پھر جتنی بھی ایجادات ہو رہی ہیں اور جتنی بھی سائنس ترقی کر رہی ہے تو وہ چیزوں کو ڈسکور کرنے کے ساتھ ساتھ نئی نئی ایجادات کو سامنے لاتے ہوئے وہ حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کہ اللہ رب العالمین خالق اور مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان مخلوقات کا خلق کیا، ان کو پیدا کیا، اور ہر ایک کے اندر بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ تو یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس فطرت کو رکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر۔ وہ اپنے خالق اور مالک کو اور اپنے الہ اور معبود کو جانتا ہے، اس کے اندر یہ چیز ودیت کر دی گئی ہے، رکھی ہوئی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ماحول اس کو خراب کر دیتا ہے۔ اگر وہ کسی یہودی کے گھر پیدا ہو گیا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، تو اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او یُنَصِّرَانِهِ، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، او یُمَجِّسَانِهِ، یا مجوسی بنا دیتے ہیں، آگ کا پجاری بنا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح آج کل کے دور میں جیسے ایتھسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں خدا کا وجود ہی نہیں ہے، خود سے یہ سب کچھ بن رہا ہے، خود سے نظام چل رہا ہے، وہ خدا کا انکار ہی کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس کا ماحول، شیاطین اور ایسے برے لوگ وہ اس کی فطرت کو خراب کر دیتے ہیں۔ ورنہ انسان اگر فطرت پہ غور کرے، فطرت سلیمہ پر موجود ہے، اور وہ اکیلا تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرے تو وہ جانے گا کہ اس کا خالق اور مالک اور خدا موجود ہے، جس نے اس کی تخلیق کی، جس نے اس کو پیدا کیا، اور وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی، آپ صبح اور شام کو یہ پڑھا کرتے تھے، اصبحنا علی فطرت الاسلامی وعلی کلمت علی فطرت الاسلامی علی کلمت الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم صبح کرتے ہیں فطرت اسلام پر جو کلمت الاخلاص ہے، اخلاص کے ساتھ کہ اللہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین عطا کیا اس پر ہم قائم ہیں۔ تو یہ فطرت ایک اہم دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ جس سے وہ پہچان سکتا ہے کہ اس کا خالق اور مالک موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک تیسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے وعدہ لیا تھا۔ اس کی بھی تفسیر بعض مفسرین نے فطرت سے ہی کی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف اس کی آیت نمبر 172 172 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ
قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب تیرے رب نے آدم کے بیٹوں سے ان کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کی جانوں پر گواہ بنایا، یعنی انسان کی جان اس بات پر گواہ ہے کہ کیا میں واقعی تمہارا رب ہوں، کیا میں واقعی تمہارا رب نہیں ہوں؟ سوال کیا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، شہدنا ہم نے اس کی شہادت دی ہے، گواہی دی ہے۔ اور پھر فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت کے دن تم یہ کہو گے کہ بے شک ہم اس سے غافل تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے انسانوں سے وعدہ لے لیا، اس میں صرف مسلمان نہیں ہیں، جتنے بھی انسان ہیں۔ اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے جتنی بھی قیامت تک انسانیت آنی تھی، انسانوں کا پیدا ہونا تھا، ان کو نکال کے سامنے رکھا اور پھر ان سے پوچھا الست بربکم، بتاؤ کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ تو سب نے کہا اللہ تعالیٰ تو ہمارا رب ہے، اور فرمایا کہ تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ، قیامت کے دن یہ نہیں کہنا کہ ہم اس بات سے غافل تھے۔ تو یہ عہد و پیمان، پھر کچھ لوگوں نے اس کو یاد رکھا اور کچھ بھول گئے، وعدے کو بلا دیا، وعدے کو پس پشت ڈال دیا، اور پھر وہ لوگ بھول گئے اور انکار کر دیں گے۔ تو یہ وہ وعدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے لیا تھا، اور انسان اگر غور و فکر کرے تو وہ جانتا ہے کہ اس کا خالق اور مالک ہے، اور وہ خدا ہے اور وہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک، کہ انسان یہ کہتا ہے، اس کو سید الاستغفار کہتے ہیں، جب اللہ سے معافی مانگتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اے اللہ انت ربی، تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں، انت خلقتنی، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، تو میرا خالق ہے، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک، اور میں تیرے وعدے پر ہوں۔ اور یہ وہی وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور اس آیت کی تفسیر بعض مفسرین نے یہ بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ فطرت رکھ دی ہے کہ وہ پہچانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بنو آدم سے ان کے اندر یہ چیز رکھ دی ہے کہ وہ فطرت کے ذریعے ہی پیدا ہوتے ہیں، اور اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ کہیں گے کہ ہمارا کوئی رب ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ نشانیاں ہیں قرآن مجید میں، سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم تمہیں نشانیاں دکھاتے ہیں، سنریہم، ہم دکھاتے ہیں ان کو، آیاتنا، اپنی نشانیاں، فی الآفاق، آفاق میں، دنیا کے کناروں میں، کہ ہم ان کے دنیا کی نشانیاں دنیا کے کناروں میں ان کو دکھاتے ہیں، وفی انفسہم، اور ان کی اپنے اندر، ان کے نفسوں میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ بے شک وہی حق ہے اور وہی رب العالمین ہے۔ تو انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں، اور دنیا میں بے شمار نشانیاں ہیں، اور ایسے ہی فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہارے نفسوں کے اندر موجود ہیں یہ نشانیاں، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارے نفسوں کے اندر یہ نشانیاں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق اور مالک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ نشانیاں رکھی ہیں جن کے ذریعے انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے، اور یہی نشانیاں ہیں، یہی خلق، تخلیق، فطرت اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ، اور دیگر زمین و آسمان میں اور زمین کے اندر جو نشانیاں ہیں، ان کے ذریعے انسان اپنے خالق اور مالک کو پہچانتا ہے جو رب العالمین ہے، اور اس سے انسان جان سکتا ہے کہ اس کا کوئی خالق اور مالک ہے اور وہ موجود ہے اور اس کو خدا کہتے ہیں۔ اور دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ خبر کے ذریعے، کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ سلسلہ ہے خبر کا، اور آج ہمارے پاس آخری کتاب قرآن مجید موجود ہے، اور یہ اللہ کی کلام ہے جس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے ذریعے جب اس کو پڑھا جاتا ہے، اس سے مطالعہ کیا جاتا ہے، تو پتہ لگتا ہے کہ کلام اللہ، جس اللہ کی کلام ہے، وہی پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور وہ خدا ہے، اور وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ
اپنے نام کا ذکر کر دیا، لا الہ الا ہو، کہ وہی اکیلا الہ اور معبود ہے، الحی القیوم، وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، القیوم، قائم رہنے والا ہے اور قائم رکھنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے، یعنی کوئی کمزوری نہیں، اونگ بھی نہیں آتی۔ انسان کوئی ایسا ہے جس کو اونگ نہ آئے، جس کو نیند نہ آئے؟ 3-4 دن کوئی انسان جاگ سکتا ہے ریگولر جاگتا رہے؟ نہیں جاگ سکے گا۔ اس کے ہاتھ میں آپ شیشے کا گلاس دے دیں اور اس کو جگائیں، وہ ٹوٹ جائے گا، گر پڑے گا۔ لیکن وہ رب العالمین لا تأخذہ، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ الہ اور معبود ہے۔ یہ اللہ نے نشانیاں بیان کی ہیں اور یہ دلائل ذکر کیے ہیں کہ الحی، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ رہنے والا، القیوم، قائم رکھنے والا، قائم رہنے والا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ ہی اونگ آتی ہے، اور وہی آسمان و زمین کا مالک ہے، اور وہ زمین و آسمان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے۔ انسان تو تھک جاتا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، وہ آسمان و زمین کا مالک ہے، جو کچھ آسمان میں ہے اسی کے لیے ہے، اور فرمایا کہ یہ آسمان و زمین کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے، وہ بلند ہے، وہ عظیم ہے۔ تو یہ تمام کے تمام دلائل ہیں جن کے ذریعے انسان پہچانتا ہے کہ اس کا کوئی خالق اور مالک اور رب ہے، اور انہی صفات کے ذریعے ہی ہم پہچان سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کا جو علم ہے، نالج ہے، اس کا جو دماغ ہے، اس کی جو کیپیسٹی ہے، یہ محدود ہے، اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتی۔ انسان اگر دنیا میں بھی اس کو کوئی چیز سمجھائی جائے، کوئی بات سمجھائی جائے، تو اس کو مثال دے کر سمجھایا جاتا ہے۔ کسی چیز کے بارے میں بتایا جائے تو اس طرح کی چیز بتائی جاتی ہے جس کو وہ جانتا ہوتا ہے، جس کو پہچانتا ہوتا ہے کہ یہ چیز تم دیکھ لو، اس کی مثل وہ چیز ہے، اس طرح کی وہ چیز ہے، تو تب اس کے ذہن میں وہ بات جاتی ہے۔ ایک بالکل انوکھی چیز اس کے بارے میں آپ بتائیں، جس کو اس نے دیکھا نہیں ہے، جس کے بارے میں وہ جانتا نہیں ہے، تو اس کے ذہن میں وہ چیز نہیں آئے گی۔ ایسے ہی یہ انسان کا دماغ اور علم محدود ہے، تو یہ جو اس کے حواس میں جو چیزیں آ سکتی ہیں، صرف ان کو ہی پہچان سکتا ہے، اس سے آگے اس کا ذہن نہیں جا سکتا، اس سے آگے جو ہے اس کا ذہن نہیں جا سکتا اور اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العالمین جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کی مثال ہی موجود نہیں ہے، تو انسان کیسے پہنچے گا؟ انسان نے صرف اتنا ماننا ہے کہ خالق اور مالک موجود ہے، اب وہ کیسا ہے، کس طرح کا ہے، اس تک انسان کا دماغ نہیں جا سکتا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اگر مثل کچھ ہوتی، بتایا جاتا کہ ایسا ایسا ایسا، پھر انسان کا دماغ پہنچتا لیس کمثلہ شیء۔ اور قرآن مجید میں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثال بیان ہی نہیں کی جا سکتی، جیسے اس کی شان کے لائق ہے ایسے وہ موجود ہے۔ تو انسان کی سوچ، انسان کی سمجھ، اس کا دماغ، اس کے علم کی لمٹ، یہ علم یہ محدود ہے، لمیٹڈ ہے، اس سے آگے یہ نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العالمین کی یہ مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف نشانیوں کے ذریعے کروا دیا، انبیاء اور رسل کو بھیجا، کتابیں نازل کی جس میں اللہ کا تعارف موجود ہے، اور پھر انسان کو وہ چیزیں سمجھائے جو یہ سمجھ سکتا تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے العلیم، کہ اللہ جاننے والا ہے، یہ بات انسان کو سمجھ آتی ہے، کیونکہ انسان بھی سیکھتا ہے، جان جاتا ہے، کچھ چیزوں کو پہچانتا ہے، لیکن انسان کا جاننا یہ محدود ہے، اللہ کا جاننا لامحدود ہے۔ اللہ کے جاننے کی کوئی مثال نہیں بیان کی جا سکتی۔ انسان جاننے والا ہے، کم علم والا ہے، اور اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور، جو انسان کے سینے کے اندر ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی مشینری اس کو نہیں جان سکتی، لیکن وہ خالق اور مالک ہے، اسے پتہ ہے، اس نے انسان کو بنایا، انسان کے اندر کون کون سے پرزے رکھے ہیں، کون سا پرزہ کون سا کام کرتا ہے اس کو پتہ ہے۔ آپ اگر کسی چیز کو بناتے ہیں،
کوئی شخص اگر کرسی بناتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کرسی اس طرح کی ہے، اس پر بیٹھا جا سکتا ہے، اس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں اور اس کی ٹانگیں پیچھے لگیں گی، اس سے سائڈ پہ نہیں لگیں گی، جو بھی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین انسان کا جو خالق اور مالک ہے وہ اس کے بارے میں جانتا ہے، اور جتنے بھی تخلیقات ہیں، موجودات ہیں، ان کا جو سب سے پہلا موجود ہے وہی ان کے بارے میں صحیح بتا سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اور اپنی صفات بیان کی، الخبیر وہ خبر رکھنے والا ہے، العلیم وہ جاننے والا ہے، السمیع البصیر سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کون ہے جو ظلمات البحر میں جہاں پر کوئی موجود نہیں ہے مجبور ہے جس کو پکارا جائے۔ اور مشرکین جو اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے وہ بھی اس چیز کو مانتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ زمین و آسمان کا مالک اور خالق کون ہے تو وہ کہتے کہ اللہ ہے، لیکن جن کو شریک کرتے تھے یہ اللہ کے مددگار ہیں، اللہ ان کی موڑتا نہیں ہے، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ کہا جاتا تھا۔ لیکن وہ بھی اس چیز کے انکاری نہیں تھے کہ یہ سب کی سب چیزیں خود ہی بن گئی ہیں، یہ طبیعت ہے، یہ خود بن گئی، ان کو کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ ایسا شخص وہی ہو سکتا ہے جو احمق ہو، جو بے وقوف ہو، جس کے پاس عقل اور دماغ اور شعور نہ ہو، پہچان نہ ہو، یا ہر درم ہو، ماننے والا نہ ہو کہ میں نے ماننا نہیں ہے، تو وہ پھر ایسے بندے کو منوایا نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کا ذکر کیا، اور جن کو انسان سمجھ سکتا تھا اس کو ذکر کر دیا، اور ان کے ذریعے ہی انسان اللہ کا تعارف حاصل کرتا ہے۔ اس سے زیادہ کہ انسان دیکھ سکے، اور یہ قیامت کے دن انسان کو اور مومنین کو ایسی آنکھیں ملیں گی کہ وہ اللہ رب العالمین کی زیارت ان کو نصیب ہوگی۔ تو خیر، دنیا میں بے شمار ایسی نشانیاں ہیں جن سے انسان اپنے خالق اور مالک کو پہچانتا ہے، اور اگر ان نشانیوں پر غور و فکر کیا جائے تو کوئی بھی ذی شعور انسان وہ یہ سوال نہیں کر سکتا یا یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا موجود نہیں ہے۔ اپنی فطرت سے پوچھ لے، مخلوقات پہ غور و فکر کر لے، اور اللہ رب العالمین کی جو نشانیاں ہیں انسان کے اندر اور زمین میں، آسمان میں، ان پہ غور و فکر کرے تو وہ یہ سمجھ جائے گا کہ اس کا کوئی خالق اور مالک ہے، اور وہی اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے رب کا تعارف جو اس نے اپنے کلام میں، قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، انسان اس کو جانے اور اس کے مطابق یہ زندگی بسر کرے، تاکہ وہ اپنی اخروی زندگی میں جو ہمیشہ والی زندگی ہے اس میں وہ کامیاب ہو جائے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے، یعنی اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔